اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الہمزہ ہے جی۔ مکی صورت ہے، اخلاقیات پر بڑی اہم صورت ہے جی۔ ویل ہلاکت ہے لکلی ہر ایک کے لیے ہمزتن عیب لگانے والا، لومزہ غیبت کرنے والا۔ ہلاکت ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب تلاش کرتا ہے اور برائیاں کرتا ہے یا غیبتیں کرتا ہے۔ لمز ہوتا ہے کسی کی برائی کو لوگوں کے آگے بیان کرنا، کسی کی برائی کو لوگوں کے آگے بیان کرنے سے تان لگانا بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو کئی جگہوں پر ترجمہ ملے گا تان لگانا، بالکل صحیح ہے، کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا کہ یہ تو ایسا اور ویسا ہے۔ اور ہمز ہوتا ہے لوگوں کی عیب پر نظر رکھنا، یعنی ایک تو یہ نا کہ کسی کی نظر میں کوئی بات آ گئی، بائی چانس آ گئی، ایک وہ ہے کہ تاک میں رہتا ہے کہ لوگوں کی کمزوریاں پتہ چلیں اور ان کی کمزوریوں کو نظر میں رکھتا ہے اور پھر اس کمزوری کی وجہ سے ان کو بدنام کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھے اور پھر ان کو بیان کرے، لوگوں میں ان پر الزام لگائے، ان کو لوگوں کے سامنے بے پردہ کرے۔ یہ اخلاقی اصول ہے جی معاشرے کے۔ سبھی میں کمزوریاں ہیں، بے عیب تو اللہ کی ذات ہے بس، فللہ الحمد۔ انسان کی مدح ہو سکتی ہے، کچھ خوبیوں پر تعریف ہو سکتی ہے، مگر پرفیکشن انسان میں نہیں ہے، ہر کسی میں کوئی نہ کوئی کمی ہو۔ آپ جسے دیکھیں گے اس میں آپ کوئی نہ کوئی کمی ضرور پائیں گے، کیونکہ یہ بشری تقاضے ہیں۔ اب ان ایوب کا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کرنی ہے، خامیاں نہیں۔ کوئی خامی خود بخود سامنے آ جاتی، جیسے فرض کریں کسی کو غصہ آتا ہے زیادہ تو ظاہر ہے وہ پھر نظر آ جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کی خامیوں پر نظر رکھنا، ان کو اسٹڈی کرنا، ان کے طریقوں پر نظر دوڑانا کہ پتہ چلے کہ اس میں کیا کمزوری ہے تاکہ یہ میرے ہاتھ میں رہے، یہ ہے ہمس۔ تو لوگوں کے عیب نہیں دیکھنے چاہیے، لوگوں کی خوبیاں دیکھنی چاہیے۔ عیب نظر بھی آئے تو درگزر کر، یعنی کہ کچھ عیب ہوتے ہیں جو نظر آ جاتے ہیں، جیسے ابھی میں نے کہا کسی کو غصہ بہت آتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں سے باہر ہو جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے کہ یہ غصے والا بندہ ہے، اور غصہ ایک عیب ہے، ایک کمی۔ تو غصہ آ گیا، آپ نے دیکھا، سمجھ آ گئی، شارٹ ٹیمپرڈ ہے، مگر اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کے سامنے اس کا تماشا نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مومن کا بھائی ہے، اسے بدنام نہیں کرتا، اسے رسوا نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپا لینے والا۔ ستار اللہ کا نام ہے، غفار، ستار آپ پڑھتے ہیں، کیا مطلب ہے ستار؟ ستر پوشی کرنے والا، چھپا لینے والا۔ تو ایک دوسرے کی عیب بیان کرنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بات ہو، جیسے کوئی کہیں رشتہ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس لڑکے یا لڑکی کے بارے میں پوچھے اور اس میں کوئی حقیقی خرابی ہو اور آپ کو پتا ہو یہ خرابی ہے، اور آپ کو پتا ہو کہ اگلا دھوکہ دینے کے لیے چھپا رہا ہے، فرض کریں لڑکا جو ہے نشئی ہے اور گھر والے چھپا رہے ہیں، تو یہ آپ کو بتا دینا چاہیے، یہ اور بات ہے۔ لیکن ویسے کسی کے جہاں بیٹھنا، کسی کے ایپ بیان کرنا، فلانا تو ایسا ہے، ڈمکانا تو ویسا ہے، وہ تو یوں کرتا ہے، وہ تو وہ کرتا ہے، بھئی ہر کوئی کچھ نہ کچھ کرتا ہے، سبھی میں کمیاں۔ اور غیبت آپ کو پتا ہے اسلام میں یوں بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ لمزہ کا معنی اصل میں ہے دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے غیبت کرنا۔ ایک تو ویسی غیبتیں کرتے ہیں نا مقاصد کے بغیر، آپس میں بیٹھے بات کیا کریں، تو اس کی بات شروع کر دی، اس کی بات شروع کر دی، حکمران کی بات شروع کر دی، ہمسائے کی بات شروع کر دی، اجنبیوں کی باتیں شروع کر دی، یہ بھی غیبتیں ہیں۔ لیکن اس میں اور لمز میں فرق ہے نا، لمزہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بدنام کرنے کے لیے جہاں بیٹھنا اس کا عیب بیان کرنا انٹینشنلی، کہ اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم ہو جائے۔ غیبت کے اندر یہ چیز ایکچولی شامل نہیں ہوتی، غیبت بس ٹائم پاس ہوتا ہے، بیٹھے ہیں کیا کریں، باتیں کر رہے ہیں، ادھر کی ادھر کی ادھر کی، اور سناؤ اور سناؤ،
جملہ ہوتا ہے نا اور سناؤ میں پھر کیا ہوتا ہے، پھر نند کی سنائی، بھابھی کی سنائی، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور وہ باتیں جو ہیں بس ایسے ہی ہوتی. لیکن لمس کے اندر مقصد شامل ہوتا ہے، بدنام کرنا، کہ پہلے اگلے کے عیب دیکھنا، نظر میں لانا، کمزوریاں پکڑنا، پھر لوگوں کے اندر بیٹھ کر ان کو بیان کرنا، تاکہ لوگ جو ہے وہ بددل ہو جائے، اسے نفرت کرنے لگے. کفارہ نے مکہ کے سرداروں کا یہ طریقہ تھا نا، ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، دل جڑے ہوئے تو تھے نہیں، تو پھر ایک دوسرے کے رازوں پر نظر رکھتے، اور جس کی جو کمزوری نظر میں آ جاتی پھر اس کا ڈھنڈورا پیٹتے کہ یہ بدنام ہو، لوگ اسے ناپسند کریں اور ہمارے ساتھ زیادہ چلے. سرداروں میں خاص طور پر تھا، پھر فیملیز میں بھی تھا، لیکن زیادہ سرداروں میں بیسیکلی. تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو عمومی اخلاق بنا رکھا ہے، ایک دوسرے کی کمیوں پر نظر رکھنا اور پھر ان کا ڈھنڈورا پیٹنا، جو ایسا کرے گا اس کے لیے جہنم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طاق میں رہتے تھے نا، وہ تو الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی کمزوریاں تھیں ہی نہیں. مسلمانوں کی بھی طاق میں رہتے تھے کہ کسی کی کوئی بات ملے تو میں ذرا ڈھنڈورا پیٹوں. تو نارملی تو خیر مسلمانوں میں اخلاقی کمیاں ختم ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر صحبت، مگر چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی تھی، انسان تھے. آج بھی آپ دیکھیں صحابہ کی اتنی عظیم تاریخ ہے، عظیم تاریخ ہے. اسلام پر جو ریسرچ کرنے والے ویسٹرنز ہیں وہ مانتے ہیں کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ساتھ دیا، یہودی یا عیسائی اس طرح اپنے نبیوں کا ساتھ نہیں دے سکے. ٹھیک ہے، ساری دنیا اس بات کو ماننے پر مجبور ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ جا کر پھر ڈھونڈتے ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں نا وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو صحابہ تو خلافت پر آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے کی داڑیاں کھینچی، ایک دوسرے کو مارا. ہاں ہوا ایسا، تو کیا ہوا، ہم مرتبہ تھے نا، آپ نے کبھی لڑے آپس میں؟ کسی دوست کے ساتھ لڑائی نہیں ہوئی، کبھی نہیں کسی کو مارا. ہوتا ہے دوستی، ان کے آپ فرینڈز ایک گروپ ہے تو کبھی لڑائی ہو جائے تو لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو کچھ کہہ لیتے ہیں، بہن بھائی نہیں لڑ پڑتے. اگر صحابہ وہ بھی تو فرینڈز تھے، اکٹھے تھے، ہم مرتبہ تھے، ہو گئی آپس میں لڑائی، مار دیا کسی ایک نے دوسرے کو، یعنی ایک دو صحابہ الجھ پڑے نا، یہ نہیں کہ سارے ہی الجھ پڑے، ایک دو صحابہ الجھ پڑے. مجھے ٹھیک سے نام یاد نہیں، جو ہے انصاری ڈسکشن کر رہے تھے تو مہاجرین ان میں آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے خلافت تو جو ہے وہ قریش میں جائے گی. تو ظاہر ہے انصار کو برا لگا کہ محنت ساری ہم نے کی، قربانیاں ہم نے دی، اب جب خلافت کا وقت آئے تو قریش میں جائے گی. تو اس پر ایک انصاری صحابی جو ہیں انہوں نے تھپڑ مار دیا ایک مہاجر صحابی کو، تو وہ دونوں آپس میں الجھ پڑے، ان کے لپٹ پڑے، مارنے لگے، باقی لوگ چھڑانے لگے. تو پھر ٹھنڈا ٹھنڈا کیا کہ آرام سے بیٹھ کر بات کریں. تو یعنی اتنی عظیم تاریخ نظر نہیں آتی، یہ ایک جھگڑا بڑا بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، بہت ہائی لائٹ. وہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تدفین چھوڑ کر یہ بیٹھ کر خلافت کے لیے لڑنے لگ گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تدفین سب نے تو مل کر نہیں کرنی تھی، یعنی کہ غسل تو سب نے مل کر نہیں کرنا، تدفین کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 3 دن بعد ہوگی، میرے مرنے کے 3 دن بعد ہی دفن کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ غسل تھا تو غسل سب نے مل کر تو نہیں دینا تھا. آپ کے گھروں میں پودگی ہوتی تو سارا خاندان مل کر نہلاتا ہے، 2-3 لوگوں کا کام ہوتا ہے، وہ لوگ وہیں پہ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ کے گھر والوں نے نہلایا تھا، لہٰذا حضرت عباس اور ان کے بیٹے شامل، انہوں نے ہی نہلایا تھا. حضرت ابو بکر اور عمر تک کو انہوں نے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، فیملیز کہتی ہیں موت کے وقت پر قریبی دوست وغیرہ رہ جاتے ہیں، فیملیز کہتے ہیں ہم کر لیں. تو عباس تھے، ان کے بیٹے قسم تھے، اور ان کے بیٹے جو ہے عبداللہ تھے، اور حضرت علی، ان چاروں نے مل کر غسل دیا تھا. غسل دینے کے لیے 3 سے 4 ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، پانی صحابہ نے بھر دیا تھا. اب کیا سارے وہاں اکٹھا ہو کر مدینہ کیا کرتا، 3 دن تک کیا کرتے بیٹھ کر؟ تو اگر انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا تھا، خلافت کا اب نیکسٹ ہمارا لیڈر کون ہوگا، کیونکہ ساتھ ہی تو مسائل کھڑے ہو گئے تھے، تو یہی مسئلہ ہونا چاہیے تھا حل، لہٰذا اس کے حل کے لیے بیٹھے تھے. مگر نہیں، کوئی پازیٹیو بات نہیں دیکھی، کچھ نہیں دیکھی، گھما کر بیکار کی باتیں لانی، بیکار کی باتیں، ساری خوبیاں نظر نہیں آئیں گی نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین اخلاق، کچھ نظر نہیں آئے گا. بات ہوگی اما عائشہ سے شادی کی، اما عائشہ زیادہ چھوٹی نہیں تھی، اگرچہ اس کے جواب علماء دے چکے ہیں، بے شمار جواب ہے، لیکن اصل بات یہ ہے آپ کو یہی ایک بات کیوں نظر آتی،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کی، وہ نظر نہیں آتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر میں 72 سال کی عورت سے شادی کی، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نظر نہیں آتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم عمر عورت سے شادی کی تو وہ آپ ڈنڈو رہی پیٹتے جاتے ہیں، پیٹتے ہی جاتے ہیں، پیٹتے ہی جاتے ہیں۔ یہ ہے لمس، کہ کوئی بات کسی کی زندگی میں جو کمزور کڑی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عائشہ سے شادی کوئی کمزور کڑی نہیں ہے، وہ تو دراصل اللہ کا حکم تھا، وہ تو ہونی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ آپ کی دنیا اور جنت دونوں میں بیوی ہے، اور آپ کو تصویر لا کر دکھائی تھی اما عائشہ کی، کپڑے پہ بنی ہوئی، آپ خود کہتے ہیں عائشہ میں نے تمہیں شادی سے پہلے دیکھا تھا۔ ماں حیران ہوئی، کہنے لگی کہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جبرائیل نے آپ کی تصویر لا کر دکھائی تھی، ریشمی کپڑے کے اوپر بنی ہوئی، اور میں بہت دکھی تھا ان دنوں، حضرت خدیجہ کی وفات سے بہت غمزدہ تھے، تو انہوں نے لا کر تصویر دکھائی اور کہا کہ آپ خوش ہو جائیں، یہ آپ کی دنیا اور جنت میں بیوی عائشہ۔ اس وقت آپ کو نہیں یہ پتا تھا کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، کہ آپ ابو بکر کے گھر جاتے تو تھے، لیکن خواتین سے تو آپ کا میل جول نہیں تھا نا، تو آپ کو اس وقت کوئی آئیڈیا نہیں۔ آپ نے ویسے حضرت سودا سے شادی کی گھر سنبھالنے کے، پھر حضرت سودا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، اور پھر ابو بکر نے آپ سے کہا، اور آپ نے بغیر دیکھے ہاں کی۔ یہ جو باتیں ہیں نا سب بکواس، آپ نے بغیر دیکھے ہاں کر دی۔ نکاح کے بعد جب اماں کو دیکھا تو تب پتا چلا کہ شی از دا لیڈی۔ آپ نے نکاح سے پہلے اماں کو دیکھا بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں کہ منع کیا تھا ابو بکر نے، آپ نے خواہش ہی ظاہر نہیں کی۔ اور عربوں میں اور اسلام میں بھی ایج شادی کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں، کوئی کرائٹیریا نہ تب تھا نہ اب ہے، لیکن بس بیکار باتیں کرتے ہیں۔ تو کسی انسان کی یا کسی قوم کی بھی ڈی ہیومیٹائزیشن کرنے کے لیے نا، اس کی کمزوریاں پکڑنا اور لوگوں میں ڈھڈورا پیٹنا لمز ہوتا۔ جیسے آج مسلمانوں کے بارے میں کہ جی مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، یا مسلمان تنگ ذہن ہوتے ہیں، یا فسادی ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ہماری کوئی کمزوری نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ اور اپنے دین پر، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس کو عیب مانتے ہیں، تو چلو ان کی نظر سے۔ تو کسی قوم کے کسی فرد کے عیوب پر یا کمیوں پر نظر رکھنا، اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ عیب ہی ہو، کسی کی کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور اس نے یہ بات چھپائی ہوئی ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے ہے، ویسے وہ مرد ہے لیکن اسے عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، اب اس بات کا پتہ لگانا اور پھر جا کر لوگوں میں ڈنڈورا پیٹنا، اب یہ اس کا ایک ذاتی مسئلہ ہے کہ اسے عورتوں میں رغبت فیل نہیں ہوتی۔ ایک تو ہوتا ہے نا بایو سیکشل ہونا، یعنی کیا اسے کہتے ہیں آپ، ہجڑا مخنث ہونا، وہ تو اور بات ہے۔ ایک ہوتا ہے مرد ہوتے ہیں مگر انہیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہوتی، مردوں میں بھی نہیں ہوتی، انہیں سیکس میں ہی دلچسپی نہیں ہوتی سم ہاؤ نیچرلی۔ بعض کا علاج ہو سکتا ہے، بعض کا نہیں ہو سکتا، انہیں امپورٹنٹ کہتے ہیں، نہ مرد جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی جاب پر، اس کے کام پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، وہ شادی نہیں کر سکتا، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کا اس کی پبلک لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنے گا۔ لیکن اگلے کی ایسی باتیں جاننا، پھر ان کا ڈنڈورا پیٹنا، پھر الزامات لگانا، تو یہ ہے لوگوں کے کمیاں یا ان کے عیب یا ان کی برائیاں بھی ہو سکتا ہے تلاش کرنا، اور پھر ان کو لوگوں کے درمیان اس لیے پھیلانا کہ یہ بدنام ہو، اس کی پاپولیرٹی کم ہو اور ہم اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ تو ایسے ہر بندے کے لیے ہلاکت ہے جی۔ کیوں ہے ہلاکت؟ کیونکہ وہ معاشرے کو خراب کرے گا نا۔ ہر انسان میں کمی ہے، کوئی بھی پورا اور پرفیکٹ نہیں ہے، تو پھر کمیوں کے اوپر اگر آپ چلنے لگے تو پھر تو ساری دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ اور اصول ہے پردہ پوشی، کسی کی برائی بیان مت کرو، مت کہو گر غلط کرے کوئی، روک لو گر خطا کرے کوئی۔ پردہ پوشی کا اصول ہے ایک دوسرے پر پردہ ڈالنا، جو ہے وہ معاشرے کا طریقہ ہے، ایک دوسرے کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا طریقہ نہیں۔ پھر اس کے علاوہ جب کسی بھی شخص کی کوئی کمی لوگوں میں ظاہر کی جائے گی
تو معاشرے میں خرابی ہی پھیلے گی نا. گھر میں اگر فرض کریں, اللہ رحم فرمائے, لیکن فرض کریں کوئی کمی ہو, مسٹر اے کے پیرنٹس جو تھے ان میں کوئی مسئلہ تھا, کچھ بھی آپ رکھ لیں, اس کے والد جو تھے وہ رشوت لیتے تھے, بات ڈھکی رہی, ٹھیک ہے, اب کسی کو پتا چل گیا, اب وہ وفات بھی پا چکے ہیں یا بوڑھے ہو چکے ہیں, وہ کوئی لیگل اتھارٹی بھی نہیں ہے, ذاتی طور پر سب میں یہ بات پھیلا دی, تو پورا گھر خراب ہوگا نا, یہاں تک کہ تیسری نسل بھی متاثر ہوگی. یا تو آپ کسی ایکٹ کے خلاف عدالت میں جا سکیں اور سزا دلوا سکیں, وہ ایک علیحدہ مسئلہ, لیکن خالی بدنامیاں پھیلانے سے کچھ حاصل نہیں. تو کسی کی کمی, کسی کی کوتاہی نہیں پھیلائی جائے گی, سوائے ایک صورت کے کہ وہ کوئی لیگل کرائم ہو اور آپ اس لیگل کرائم کو کورٹ میں لے کر, وہ علیحدہ مسئلہ وہ ہوگا. یعنی کہ آپ ایک آفس میں کام کرتے ہیں, وہاں پر ایک بندہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حکومتی کاموں میں ہیر پھیر کرتا ہے, ریونیو چوری کرتا ہے, رشوت لیتا ہے, کوئی ایسی, اور آپ اس کے خلاف جو ہے کمپلین کرتے ہیں, وہ صحیح, وہ ہونی چاہیے. لیکن افراد کے اندر باتیں پھیلانا غلط ہے, کسی کو بدنام کرنا, ڈیفیم کرنا غلط ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. معاشرے کا امن و امان تباہ ہوگا, معاشرے کا سکون ختم ہوگا, لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے, ایک دوسرے کے خلاف ان طریقوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں عام زندگیوں میں بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اجتماعی زندگی میں بھی کرنا چاہیے. بہت ہلکا سمجھتے ہیں جی, بہت ہلکا سمجھتے ہیں. جیسے فرض کریں دو بہنیں ہیں, تو ظاہر ایک دوسرے کی رازدار ہیں, شادیاں ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کوئی بات ہو جاتی ہے, کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو اپنے بچوں کو بیٹھ کر, ایسی ہے تمہاری خالہ, مجھے نہیں پتا, مجھے تو اس کے ساری اوقات پتا ہے, یہ تو یہ کرتی تھی, یہ تو وہ کرتی تھی. نارمل باتیں ہیں ہماری, اور ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اسی طرح ساس بہو ہیں فرض کریں, اور ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو ایک دوسرے کی غلطیوں سے بھی واقف ہوتے ہیں, یا مزاج کے کمیوں سے واقف ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے, کوئی مسئلہ ہو جائے تو ایسی نہیں ہے تمہاری دادی یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. تو یہ تو ہمارا نارمل ایٹیٹیوڈ ہے, اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, گناہ نہیں سمجھتے. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اگر کسی کی کوئی کمی کوتاہی نظر میں آ بھی جائے تو اس کو بیان نہ کریں, کیونکہ کمیاں تو ہم میں بھی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہ مجمعین کا ایک طریقہ آپ دیکھیں گے کہ حدیث میں علم کے لیے اگر کسی کا کوئی ذکر آیا, جیسے کسی صحابی نے کسی کے بارے میں کوئی بات پوچھی کہ فلاں بخیل ہے یا کچھ ہے, تو جب اس حدیث کو بیان کیا گیا تو نام نہیں لیا گیا, کہا گیا ایک شخص کے بارے میں بات ہوئی. اتنا سا تو مدینہ تھا اس ٹائم میں, جو آج مسجد نبوی کا رقبہ ہے, رفلی یہی مدینہ کا رقبہ تھا اس وقت. تو اتنے چھوٹے سے ٹاؤن میں سب ایک دوسرے کو ناموں سے جانتے, نسلوں کو جانتے تھے ایک دوسرے, نام نہیں لیا. ایک شخص کے بارے میں بات ہوئی, ایسے کہہ کے بات ٹال دی. ہاں کسی کی تعریف ہے تو پھر نام بتایا گیا, تنقید ہے تو نام نہیں بتایا گیا. یہاں تک کہ میں نے آپ سے کہا نا, عروہ بن زبیر کی آپ کو میں نے حدیث سنائی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے بھیجے جن صحابی کو, تو انہوں نے کہا ایک صاحب کے پاس بھیجا, کیا وہ جانتے نہیں تھے کن کے پاس بھیجا, لیکن عروہ نے نام نہیں بتایا, پسند ہی نہیں کیا یہ بتانا کہ ان کو پیسے بھیجے اما نے. تو پردہ پوشی, پردہ پوشی. تو اقبال کہتے تم ہو آپس میں غضبناک, وہ آپس میں رحیم, تم خطا کارو خطا بھی, وہ خطا پوشو کریم. تو ایسا نہیں کہ صحابہ میں کمیاں نہیں تھی, وہ انسان تھے, بشری کمیاں ان میں بھی تھی. کوئی غصے والے تھے, کوئی لڑ پڑتے تھے جلدی, کوئی ناراض ہو جاتے تھے, سبھی میں ایسے معاملات تھے, کیونکہ انسان تھے. لیکن ایک دوسرے کی صرف خوبیاں بیان کرتے تھے, ایک دوسرے کی خامیاں بیان ہی نہیں کرتے, پسند ہی نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کی خامی بیان کرتے. ہم لوگ صرف ایک دوسرے کی خامیاں بیان کرتے ہیں, اس وجہ سے ہم لوگوں کو ہر طرف عیب نظر آتی. ورنہ ایسا نہیں کہ ہمارے معاشرے میں اچھے لوگ نہیں ہیں, سبھی انسانوں میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوتی ہیں. اس کی مثال یوں سمجھے کہ آپ باغ میں جائیں, گھاس ہے, پھول ہے, پودے ہیں طرح طرح کے, اور آپ کے پیر میں ایک کانٹا چبھ گیا, تو آپ کہتے ہیں یہاں تو کانٹے ہی کانٹے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ساری رات مزے سے سوتے ہیں, کھراٹے مارتے ہیں, فجر بھی کئی دفعہ قضا ہو جاتی ہے نا, اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں ساری رات مچھروں نے سونے ہی نہیں دیا. وہ جو 2 سیکنڈ جاگے ہوتے ہیں نا, یا 10 سیکنڈ,
تو صبح اٹھ کے میں تو ساری رات مچھر ہی کاٹتے رہے ساری رات، ایسا ہی کرتے ہیں نا. یہ وہی مزاج ہے ہمارا. سب ہمارے ساتھ اچھے چل رہے ہیں، زندگی اچھی گزر رہی ہے، شکر ہے اللہ کا، ارد اچھے افراد ہیں، مگر کسی نے ایک برائی کر دی ہمارے ساتھ تو ہم کہتے ہیں سارا زمانہ ہی خراب. آج کے دور میں تو کوئی اچھا بندہ ہے ہی نہیں. آپ کسی اچھے بندے سے ملنا چاہتے ہیں، آئینہ دیکھ لیں، آپ بھی اچھے نہیں ہیں، اپنے بارے میں بھی یہی رائے ہے. تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جی، ذرا گننا شروع کریں، لائے نا بروں کی فہرست. آپ برے ہیں، اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں نا، تو آپ کی اماں بری ہیں، آپ کے ابا، آپ کے میاں، آپ کے صاحبزادے جتنے بھی ہیں، آپ کی صاحبزادیاں جتنی بھی ہیں، آپ کے پوتے پوتے نواسے نواسیاں برے ہیں. اپنے گھر کے تو بکرے اور کتے بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں، تو پھر ایک فیملی تو یہی ہو گئی. تو سبھی فیملیز اچھی ہے جی، سبھی لوگ اچھے ہیں، کوئی ٹاوا ٹاوا برا ہوتا ہے. ہاں، ہر اچھے کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہو. اچھائی اور چیز ہے، پرفیکشن اور چیز ہے. پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے بس، پرفیکٹ کوئی نہیں ہو. لہذا چھوٹی موٹی کمیاں سب میں ہوتی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم بندہ بھی تھا نا، تو لوگ کہتے تھے مزاج کے سنگ. تو 100% کون دے سکتا؟ کوئی بھی نہیں. لہٰذا ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھے، زندگی گزر جائے گی انشاءاللہ. ہر انسان میں کچھ خوبیاں کچھ خامیاں ہوں گی. خوبیوں سے نفع لے، خامیوں کو نظر انداز کرے، زندگی کا یہی طریقہ. اور ان کی خوبیوں کو اس قدر نکھارے کہ ان کی خوبیوں سے لوگ نفع لینے لگے. صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نفع بخش بنایا؟ ان کی خوبیوں کو ان کی خامیوں پر حاوی کر دیا، اور اس طرح ان کی خوبیاں اجاگر کرتی تھی کہ لوگ ان کی خوبیوں ہی کے ساتھ جڑے رہتے. تو وہ جو خامیاں چھوٹی موٹی تھیں بشری تقاضوں کے مطابق، وہ دب دبا گئی. تو اسی طرح خوبیوں کو اجاگر کریں. دیکھیں نا، اگر آپ کے گھر دعوت ہوتی ہے اور کوئی کمی ہے گھر میں، کسی دیوار میں سیلن آیا ہے کچھ، تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ چیزیں رکھ کر کے کور کر لیتے ہیں نا. ٹیبل خراب ہوئی یا پھولی ہوئی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، کر لیتے ہیں نا ایسا. تو پھر وہ کپڑا ہی نظر آتا ہے نا، حسین لگتی ہے ٹیبل. یہی بات ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خامی، ہر سب میں کوئی نہ کوئی خامی ہوگی، اس خامی کو اس کی خوبی کے ساتھ ڈھانپ دیں اور اس کی خوبیوں کے ساتھ جیے. بس یہی اصول ہے. تو لہٰذا نہ عیب دیکھیں نہ بیان کریں. اگر آپ کو عیب بیان ہی کرنا ہے تو اس سے کریں جس کا عیب، یعنی اگر میرے اندر کمی ہے تو مجھ سے بات کریں. اس کمی کو میں ہی دور کر سکتی ہوں نا، کوئی اور تھوڑی دور کرے گا. کمی مجھ میں ہے، بات کریں اس سے اس سے، یہ غیبت. ہاں، اگر خیر خواہی چاہتے ہیں، سچ مچ بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر مجھے آ کر بتائیں کہ یہ تمہاری عادت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو چینج کرو. پھر چاہے وقتی طور پر مجھے بات بری ہی کیوں نہ لگے، بعض اوقات لگ جاتی ہے نا لوگوں کو بات بری، لیکن تھوڑے دنوں بعد صحیح سمجھ آ جائے گی. اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو مجھے میری خامیوں سے آگاہ. دوسرے کو کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ صرف چسکا لے لیں. جب دوسروں کو جا کر کہتے ہیں نا، صرف چسکا لے رہے ہوتے ہیں نارملی. یا پھر یہ ہے ایک اور سچویشن کہ آپ کسی سے مشورہ لینا چاہیں، یعنی کہ کوئی معاملہ ہے آپ مشورہ لینا چاہیں. فرض کریں کہ دیورانی جٹھانی ہے، آپس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، ساس بہت اچھی ہے، اب ایک جو ہے وہ ان میں سب کی ساس سے مشورہ کرتی ہے کہ امی ایسے ہو رہا ہے تو میں کس طرح ڈیل کروں، کہ بھائی وہ زیادہ بہتر جانتی ہے. تو یہ، یا بہن بھائی ہیں تو ماں سے مشورہ کر لینا کہ ایسے کر رہی ہے امی تو اب میں کیا کروں. تو اس طرح چھوٹا موٹا مشورہ، مشورے کی نیت سے، خلوص نیت سے کسی سے بات کر کے رائے لے لینا کہ اب میں اس معاملے کو ٹیکل کیسے کروں، یہ درست ہے. انما الاعمال بالنیات. لیکن پھر مشورہ بھی اس سے لیں جو عقل والا بھی ہو اور علم والا بھی ہو، اس میں دین کا فہم ہو، اور آپ کو پتا ہو کہ اس کے مزاج میں شر نہیں ہے، خیر ہے، لڑاکا نہ ہو، فسادی نہ ہو، اور ڈھنڈورا بھی نہ ہو. ہے نا، وہ لوگ ہوتے ہیں نا تو جن سے بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جہاں پہنچانی ہے خود ہی پہنچ جائے گی. تو یہ بھی آپ دیکھیں، کیونکہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے. تو پھر امانت داری کی صفت بھی دیکھیں اس. اور پھر یہ ویلے لوگوں کے کام ہے نا،
فارغ لوگوں کے کام ہے تبصرے کرنا. دیکھیں جی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں, دوسرے وہ ہیں جو اپنا کام کرتے ہیں ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی شیئر کرتے ہیں. یہ تو سب سے بہترین لوگ ہیں. پھر بلکہ دوسرے نمبر پر وہ گروہ آتے ہیں جو اپنا ہی کام کرتے ہیں اور پھر باقی ٹائم اپنی انجوائمنٹ میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے. تیسرے میں جنہیں کوئی کام نہیں, وہ پہلے 2 گروہوں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے تھے. بیکار لوگ, ویلے لوگ. یوں نہیں جیسے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے نا کرکٹ میچ, تو کرکٹر کھیل رہا ہے تو جو ٹی وی پر بیٹھ کے دیکھ رہے کہتے ہیں اگر یہ بال کو یوں کھیلتا نا تو یوں ہو جاتا, اتنا آتا تو جاؤ کھیلو. اچھا ہاں, مشورے دینے کی. گاڑی میں جو پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں تو اینج کار کے کٹ مارتا تو نکل جانا, بھائی اینج میں اندر ڈرائیو کر لو. یہ ویلے لوگوں کے کام. تو اس لیے پھر بیٹھ کر نا کہانیاں بنتے رہتے ہیں. یوں نہ کرتا تو یوں ہوتا, وہ نہ کرتا تو وہ ہوتا. یہ تو جب پانی میں اترو تو پتا چلتا پانی کا پریشر ہوتا. کنارے بیٹھ کر باتیں کرنا بہت آسان ہے, اور یہ ویلے اور بیکار لوگوں کے کام ہے. جن لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں, یقین کریں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. آپ خود بھی ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے, آپ پڑھتے ہیں اور گھر کا کام بھی اپنے دیکھتے ہیں تو ٹائم ہوتا ہے. میں تو کئی ضروری فون جو ہے نا کئی دن نہیں کر پاتی, اور اینڈ پہ علامہ ملتا ہے کہ تم نے تو فون بھی نہیں کیا. بچا دیتے, ٹائم ہی نہیں ہوتا نا, ٹائم ہی نہیں ہوتا. اور جو ضروری ایون کام ہوتے ہیں, وہی کہ کوئی ضروری کال کرنی ہے, کوئی کام کرنا, وہ رہ جاتا ہے. 2 دن کنگھی کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. الحمدللہ مجھے اس بات پر کوئی غم نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ ٹائم ہے ہی نہیں. تو کون لوگ ہیں جو بیٹھ کر 2 گھنٹے کی فون کالز کرتے ہیں؟ ویلے, جن کے پاس 2 گھنٹے ایکسٹرا ہیں. مجھے تو اگر 2 گھنٹے ایکسٹرا ملے تو میری 2000 کاموں کی لسٹ ہے جو میں چاہوں گی میں کر لوں, جن میں ایک ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ سو جاؤ. آپ کو جب مصروفیت ہوتی ہے تو آرام آپ کا کم ہو جائے. تو میرے خیال میں ہر نارمل انسان جو کام کرنے والا ہے کسی بھی طرح کا, جاب کر رہا ہو, کچھ بھی کر رہا ہو, اسے جب فرصت ملتی ہے تو سب سے پہلے وہ اپنا ریسٹ ٹائم نکالتا ہے کہ اچھا اب تو 2 دن میں سوؤں گا. ہر نارمل انسان. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو سو کر کروٹیں بدل کر تھک جاتے ہیں. کام انہوں نے کوئی نہیں کرنا, نہ گھر کے کام کے نہ باہر کے کام کے, پھر یہ بیٹھ کر غیبتیں اور تبصرے کرتے ہیں. کسی کام والے بندے کے پاس ٹائم نہیں تھا. صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بہت بڑا چینج پیدا کیا تھا وہ تھا مقصد زندگی کا تصور. ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے تھے, ہر وقت مصروف رہتے تھے. تو ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھ کر تیری میری بات کرو, ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. اور اگر کوئی ایسی بات شروع کرتا تھا تو دوسرے ٹوک دیتے تھے, کیونکہ بات ہے ہی نہیں کرنے والی. امام مالک کے پاس ایک صاحب آئے, ان کی محفل میں بیٹھے بات کرنے لگے کسی صاحب کے بارے میں کہ وہ ایسا ایسا اور ایسا ویسا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ روم کے محاذ پر گئے؟ وہ کہنے لگے نہیں. انہوں نے کہا آپ ہند کے محاذ پر گئے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ایران کے محاذ میں شریک ہوئے؟ وہ کہنے لگے نہیں. تو انہوں نے کہا کمال ہے, ہند سندھ اور روم کے کافر تو آپ کی تلوار سے بچ گئے, ایک مسلمان بھائی کی حرمت آپ کی زبان سے نہیں بچ پا رہے, کیوں بتا رہے ہو ہمیں؟ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو ہمارا رویہ بھی یہ ہونا چاہیے, کوئی آ کے بات شروع کرے نا تو اگر تو ممکن ہو تو صاف منع کر دیں کہ بھائی مجھے غیبت میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. میں اس لیے کہہ رہی, پھر اگلا پوچھے گا میں غیبت کو تو کرنا, پھر اسے پوچھے غیبت کیا ہوتی ہے نا. کیونکہ اکثریت کا کانسیپٹ یہ ہے غیبت تب ہوگی جب ہم کسی کی وہ بات بیان کریں گے جو اس میں نہیں. حالانکہ غیبت وہ ہے جو کسی میں ہو, بہتان ہوگا جو اس میں نہیں. پھر ایک اور کانسیپٹ یہ رکھا جاتا ہے کہ جی میں کوئی ڈر دماغ تھوڑی نہیں پیچھے گل کرنا پڑا, میں منہ پہ بھی کیسا کروں. آپ منہ پر بھی کہیں گے تو چگلی ہوگی بھائی, وہ بھی کوئی کارنامہ نہیں ہے. اگر میں منہ پہ کھڑا کر کے کہتی ہوں ادھر آ جاؤ خفصہ یہ دیکھو شمسہ کے بارے میں تم نے ایسا کہا, یہ بھی چگلی ہے. یہ بھی کوئی ریوارڈ نہیں ملنے والا, اس پر بھی گناہ ہوگا. یہ بھی نمیم ہے ایسا کرنے والا بھی, تو یہ بھی گناہ ہے. نہیں, زبان بے لگام ہے, دلوں کی صفائی یہ نہیں ہوتی. دل کی صفائی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کا پیچھا چھوڑ دیں, اس کی جان چھوڑ دیں. بھئی آپ تھانے دار بنائے گئے, وما انت علیہم بوکیل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھانے دار نہیں ہیں. ہماری تو منہ ہی نہیں, ہمارے تو اوقات ہی نہیں, ہم تھانے دار بنائے گئے. ہاں اگر مجھے کوئی بات محسوس ہوتی ہے میں اس بندے سے بات کر لوں جس کے ساتھ پرابلم ہے, فیس ٹو فیس 1 by 1 لیول پہ.
کہ بھئی لیٹ سپوز شمسا تم نے یہ کیا، مجھے نہیں لگا تم نے صحیح کہ یہ غلط ہے، اب وہ میری بات کو تسلیم کر لے یا وہ مجھ سے ڈسکشن کر لے، وہ ہم دو بندوں کا معاملہ ہے، وہ مجھے حق ہے. لیکن ایک تھرڈ پرسن کو بٹھا کر میں عدالت لگاؤں، میں کیوں لگاؤں عدالت؟ مجھے کیا حق ہے؟ تو یوں نہیں معاملات چلیں گے. بہت سارے حالات ہوتے ہیں، بہت سارے سینیریو ہوتے ہیں، ہر بندہ ڈفرینٹ سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ چیزیں ویسی ہوتی نہیں ہیں جیسی نظر آتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شیئر کیا تھا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے حضرت عمر سے کویسچن کیا یہ کہ شورا کی میٹنگ میں، جبکہ صحابہ آئے ہوئے تھے اور کچھ ڈسکشن چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا عمر یہ ڈسکشن بعد میں، پہلے ایک کویسچن کلیئر کرے. رات کو فلانے گھر میں گئے تھے، کیوں گئے تھے؟ وہاں تو مرد بھی موجود نہیں. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جی ہاں وہ ان کے جو مرد ہیں وہ محاذ پر گئے ہوئے ہیں، تو میں رات کو فارغ ہو کر جا کر ان کے سارے آؤٹ اسکرٹس کر دیتا ہوں، مردوں والے کام، پانی بھر کر لا کر دینا وغیرہ میں سب کر دیتا ہوں. تو وہ میں لیٹ فارغ ہوا تو میں نے لیٹ جا کر دی. تو میں اندر نہیں جاتا، باہر بچے آ جاتے ہیں اور میں صحن وغیرہ میں سارا کام کر دوں. اور پھر اب حضرت طلحہ نے پھر معذرت بھی کی حضرت عمر سے، مگر انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ رات کے وقت عمر ایک گھر میں گئے تو کیوں گئے. تو چیزیں ضروری نہیں ویسی ہو جیسی ہمیں نظر آ رہی ہیں، چیزیں ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں بہت زیادہ. میں تو پہلے ہی کہتی ہوں، عمر فاروق اگر عمر فاروق تھے تو عمر فاروق کو عمر بنا کر رکھنے والے بہت سارے تھے. یہ قمیض کہاں سے بنائی ہے عمر؟ اللہ کو کیا جواب دو گے فلانی بات کا عمر؟ ہر چیز پر کوشچن ہوتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑے ہیں، ان سے لوگ کہتے ہیں عمر کو حاکم بنا رہے ہیں، اللہ کو جواب کیا دیں گے آپ؟ تو ایسے لوگ ساتھ تھے تبھی یہ سارے معاملات ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے اٹھے جمعے کا کوفہ میں. کوفہ کے لوگ بہت شر انگیز رہے، ایک خاص گروہ، سارے کوفی تو obviously نہیں. تو ایک بندہ اٹھ کر کہنے لگا کہ خطبہ بعد میں دینا علی، پہلے یہ بتاؤ کہ ابو بکر عمر کے زمانے میں تو بڑا امن تھا، تمہارے زمانے میں تو خانہ جنگی نہیں رک رہے، کیوں؟ وجہ بتاؤ. حضرت علی نے کہا وجہ یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم جیسے لوگ. اور واقعی یہ فرق ہے، واقعی یہ فرق ہے. تو بہترین ایڈوائزرز، یہ بڑی بات ہے جی، اچھے ایڈوائزر مل جانا بہت بڑی بات. تو بہترین ایڈوائزرز جمع تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور وہ کھلے عام ایون بعد میں جو ہماری خلافت کا اگلا دور چلا، یہ تو خلافت راشدہ تھا نا، اس کے بعد جو عباسی خلافت آئی، اموی خلافت آئی، اس میں بھی کچھ خرابیاں بھی تھیں مگر خوبیاں بہت زیادہ. تو ان خوبیوں کو قائم رکھنے میں بھی علماء کا بہت بڑا کردار تھا، جو سامنے کہتے تھے کہ یہ کر رہے ہو، اللہ کو جواب کیا دو. تو ایڈوائزر اچھے تھے. نہیں جی، مروت کوئی نہیں، دنیا تل کی پیسہ. دیکھیے پتہ ہے دو چیزیں، پہلی بات یہ حالات یکایک نہیں ہوئے، ان لوگوں کو اوور دا جنریشن مضبوط کیا گیا، اور اس میں سب سے زیادہ ذمہ سیاستدانوں اور علماء کا، جو چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے، خاص طور پر وہ علماء جن کی اپروچ ایوانوں تک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ظلم کا رستہ روکنے کے لیے قربانی تو دینی پڑے، صحابہ نے بھی دیا، ہر عہد میں دی گئی ہے. اگر آپ حق کا نظام لانا چاہتے ہیں اور ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی لیول پر تو قربانی دینی پڑے گی، بعض اوقات جان کی بھی دینی پڑے. تو بیٹھے بٹھائے خالی دعاؤں سے تو چیزیں چینج نہیں ہوئی. ابھی آپ دیکھیں ترکیوں نے ترکی سسٹم کے اندر فوج کو نکالا ہے نا، مضبوط کیا ہے. طیب اردگان پہلے ہی صدر ہے جن کو مضبوط کیا گیا، انہوں نے بھی قربانیاں دی. آپ ان کی دیکھیں، انہوں نے مارے بھی کھائی تھے، ان کے لوگ بھی شہید ہوئے. آپ دیکھیں کہ جب خمینی صاحب کے زیر اثر ایران میں انقلاب آیا ہے تو خون بہا، کیونکہ یہ تو گیم آف پاور ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں نہیں کچھ بھی نہ ہو ہیپی، میں یہ سمجھتی ہوں، یہ میری رائے ہے، مولانا مودودی صاحب کی تحریک بہت کامیاب تھی. جس اسٹیج پر آ کر وہ رک گئے وہ وہی اسٹیج تھی جس پر عمران خان رک گئے. تصادم، جب حکومت ظلم پر اتری اور ان کی جماعت کے لوگ کھڑے ہوئے کہ ہر چباد آباد یا تو تخت یا تختہ، تو مولانا مودودی گھبرا گئے. لوگوں کی جان کا مسئلہ تھا، وہ وڈرا کر گئے. بڑی غلطی.
جانوں کے بغیر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چینج نہیں لا سکتے، ہم کیسے لائیں گے؟ عمران خان صاحب کی تحریک بہت کامیاب تھی، جب تصادم کا موقع آیا عمران خان صاحب بھی بیک آؤٹ ہو گئے، اپنے لیے نہیں لوگوں کے لیے۔ اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں کسی نہ کسی سٹیج پر تو طاقت سے طاقت کا ٹکراؤ ہو، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ خون کی ندیاں بہہ جائیں، لیکن کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی پڑے گی۔ یہ باتیں تو سننی پڑتی ہیں جی، جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ ہیرو بن جاتا ہے۔ جو اگر آج جو اس وقت دنیا میں سب سے بدنام ہے ہٹلر، ٹھیک ہے، تانا بنا دے گا تم تو ہٹلر بنے ہوئے ہو، اگر ہٹلر جیت جاتا تو ہیرو ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ جاپان کو شکست دینے کے لیے ایٹم بم چلائے گئے، 2 شہر تباہ کر دیے گئے، لوگ ایواپوریٹ ہو گئے ہوا میں، مگر کوئی اس پر بات نہیں کرتا کیونکہ وہ ونرز ہے نا، تو کوئی نہیں بات کرتا، دے آر ہیروز۔ اور اگر یہ ہار گئے ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کل تک طالبان کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی تھی، ویشی فلانے ڈمکانے، فائنلی طالبان غالب آ گئے اللہ کے فضل سے، تو اب ان کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ہاں اب تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ کل تک طالبان دنیا کے وحشی لوگ تھے، ایسے لگتا تھا کہ کوئی جن زمین پر اتر آئے گا۔ تو جب آپ جنگ کی حالت میں ہوں گے، آدھے لوگ ادھر تنقیدیں کریں گے، آدھے ادھر تنقیدیں کریں گے، جو غالب آ جائے گا وہ ہیرو، جو ہار گیا وہ زیرو۔ لیکن دنیا میں کبھی کوئی تحریک، لیکن سب سے امن پسند تحریک اسلام کی تحریک تھی جو مکہ اور مدینہ میں چلی، اس میں بھی خون بہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تلوار اٹھانے کو۔ تو اگر کوئی حق کے لیے کام کرتا ہے، کوئی بھی شخص، اب نیت اللہ بہتر جانتا ہے، میں کسی کے لیے فتوا نہیں دے رہی، عمران صاحب کے دل میں کیا ہے وہ عمران صاحب کو پتا ہے، اس سے پہلے کی بحث سنے وہ عمران صاحب کو پتا ہے، میں تو زبان کی بات کروں گی نا، میں زبان کی بات کی وہ ہوں۔ اگر آپ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں، کوئی بھی شخص، آج میں اٹھ کر کام شروع کر دوں اس کے لیے، اس حوالے سے، سیاسی حوالے سے، تو کل کو میرے سامنے بھی یہی دو راہ آئے گا، ڈو اور ڈائی، وہ فیصلہ لینا پڑے گا، بغیر اس امتحان سے گزرے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے میں مثال اس لیے دے رہی ہوں، حالانکہ کوئی واحد آدمی نہیں ہے، ان سے بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، آپ لوگوں میں فیمس ہے نا ڈرامے کی وجہ سے، ارطغرل ہے نا، کتنا آپ لوگ ان کو ایک ہیرو وہ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ تاریخ میں ان کا تذکرہ پڑھیں تو ہسٹورینز کی رائے دونوں طرح کی ہے، اسی طرح کہ بھائی وہ اپنی منمانی کرتا تھا، کوئی مر رہا ہے مر جائے، ہی ڈونٹ کیئر، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، اس سے اپنے گھر والے تک مرنے دیے، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن پھر مقصد میں تو ایسے ہی ہوگا نا، اس نے اپنے خاندان کے 2 ٹکڑے کر دیے، اپنی مرضی کی ہمیشہ، ہاں کی، لیکن پھر اگر مقصد اچیو کرنا تو پھر یہی کچھ کرنا پڑے گا نا، پھر یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگاتے تھے مکہ والے، دنیاوی اعتبار سے تو صحیح تھے، ہم امن و امان سے جی رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کے بعد لڑائیاں شروع ہو گئی، محمد نے ہمارے بچے الگ کر دیے، کیے کہ نہیں کیے؟ کیے نا، مدینہ لے کر آ گئے، باپ کو بیٹے کے، بھائی کو بھائی کے خلاف کھڑا کیا کہ نہیں کیا؟ کیا نا، لیکن حق کی جنگ تو پھر ایسی ہوگی، دیر از نو شارٹ کٹ فار سکسیس، آپ کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا، ہر اس بندے کو، ہر اس گروہ کو جو حق کے لیے کھڑا ہوگا، ایک دو راہ اس کے سامنے آئے گا جہاں اس کو امتحان دینا پڑے گا، جان دینا پڑے گا، کہیں زیادہ کہیں کم، لہذا یہ ساری تاریخ دراصل خون ہی سے لکھی تھی، آپ اس کو سکپ نہیں کر سکتے، ہر تحریک میں مرحلہ آئے گا، اور اس مرحلے پر آ کر بڑے بڑے لوگ شیک کر جائیں، اپنی ذات کے لیے نہ کریں، جیسے میں مولانا مودودی کو جانتی ہوں کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن یہ برڈن لینا کہ بھائی پتہ نہیں کتنے لوگ شہید ہو جائیں، پتہ نہیں پھر بھی ہم کامیاب ہوں گے نہ ہو، یہ بڑی بات ہے جی، نبیوں کے حوصلے بہت بڑے ہوتے ہیں، افراد کے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ تو جب آپ نے دین کو قائم کرنا ہے، قربانی دینی پڑے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی طاقت دی تھی اللہ نے، جنگیں ان کو بھی لڑنی پڑی، ساتھ ہی ان کے بھی شہید ہوئے کہ نہیں؟ جن تھے ان کے پاس، تھے نا، تو کیا وہ جنوں کو بھیج کر فتح کروا لیتے فلسطین؟ لیکن نہیں ہوا نا، خود جا کر ساتھیوں کو لے کر جنگیں لڑنی پڑی، غالب رہے لیکن شہادتیں ہوئی۔ کسی تاریخ کے ہیرو کو اٹھا کر دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کی بات کر لیں، صلاح الدین ایوبی کتنے بڑے ہیرو ہیں، ہمارے بیت المقدس فتح کر کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، بالکل صحیح، لیکن صلاح الدین ایوبی جو تھے انہوں نے مصر کی حکومت پر قبضہ کیا، شام کی حکومت پر قبضہ کیا، مصر کے گورنر تھے ایکچولی وہ، تو جب نور الدین زنگی نے وفات پائی ہے
تو ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے حکومت چھوڑ دی تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تصویر گھمانے سے تو بیت المقدس ہی نہ پتا ہونا، لہٰذا انہوں نے اعلان کر دیا کہ مصر کا حاکم میں، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ پھر شام کی حکومت جو تھی وہ نور الدین زنگی کے بیٹے کو دے دی گئی، وہ کم عمر تھے 12-13 سال کے، تو جو شر پسند سالار تھے، بکے ہوئے سالار، ہر عہد میں سالار ہی بکے کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے، تو انہوں نے پریشانیاں کھڑی کرنی شروع کر دی صلاح الدین کے لیے۔ تو پھر صلاح الدین کی جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا جب تک آپ شام پر قبضہ نہیں جما لیتے آپ تو جیت نہیں سکتے، لہٰذا تاریخ ہے صلاح الدین ایوبی نے حملہ کیا، نور الدین زنگی کے بیٹے کو قیدی بھی بنایا، قلعے میں رکھا ایک میں تربیت کی، مگر بحیثیت یعنی کہ کیا ہوتا ہے قلعہ بندی، کہیں ہاں نظر بندی، کسی سے ملنے جلنے کی پرمیشن نہیں دی جب تک وہ بڑا نہیں ہو گیا، اس کی تربیت وغیرہ کی سب کچھ کیا، لیکن اس کو ملنے نہیں دیا کیونکہ وہ بار بار بچہ تھا نا، وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا تھا، وہ کہتے تھے دیکھو تمہارے باپ کے تخت پر قبضہ کر لیے، شعور تو تھا نہیں، بچہ جو تھا، اور دونوں حکومتوں کو ملایا اور پھر اپنی منمانی کے فیصلے لی۔ ساری مسلم دنیا ہی چاہتی تھی اس وقت، حاکم دنیا سے مراد مسلمان حکمران، کہ صلیبیوں کے ساتھ امن حاصل کر لیا، لہٰذا بڑا دباؤ بھیجا گیا، بڑے تحفے بھیجے گئے، بڑا کچھ کیا گیا، میٹنگز بلائی گئی حاکموں کی۔ صلاح الدین ایوبی اکیلا کھڑے رہے، تو بظاہر انہوں نے کسی کی نہیں سنی نا، کسی کی نہیں سنی، ایک دو جنگیں بھی ہوئی چھوٹی موٹی، انہوں نے وہ بھی لڑ لی، لڑ لو، حملے کیا ہوا تو انہوں نے پہلے ہی حملے ناکام کر دیے وغیرہ، کہ خانہ جنگی تک انہوں نے مول لی، میں نے صلح نہیں کرنی انگریزوں کے ساتھ، صلیبیوں کے ساتھ۔ تو دیکھ لیں پھر ایسے ہی ہے، پھر کتنے لوگ مرے، شہیدوں کا کیا حساب ہے؟ خالی بیت المقدس جنگ میں فتح ہوا ہے، اس میں صلاح الدین ایوبی کی فوج 1 لاکھ اور یورپی فوج 9 لاکھ، اتنے لوگ مرے تھے کہ لاشوں کو سمیٹنے میں 1.5 مہینہ لگ گیا، اتنی اموات ہوئی تھی۔ تو صلیبی تو آج بھی اموات کا ذمہ دار صلاح الدین کو مانتے ہیں، اور ہمارے بھی لوگ کہتے ہیں کہیں مورخین کہ صلاح الدین کی ضد تھی، بیت المقدس تو ہاتھ آ گیا، بڑے لوگ مرے، ہاں مرے، اور پھر لوگ اور بھی مرے، وہ جو لاشیں سمیٹنے میں ٹائم لگا، فلسطین گرم علاقہ تھا اور مہینے بھی جون جولائی کے تھے، تو پھر وہ لاشوں میں تعفن پھیل گیا، بیماری پھیل گئی، ایسی بیماری پھیل گئی کہ سپاہیوں کی نا اسکن پیچھے ہو جاتی، اور ناخنوں سے ناخن اتر جاتے، وہ لاشوں کے تعفن سے بیماری پھیل گئی، اس وبا سے بہت لوگ اس سے بھی مرے۔ کیا کیا جائے؟ یا پھر ہاتھ پیر رکھ کر بیٹھ جاؤ، کرنے دو جس کو جو کرنا، جیسے اس وقت نظام چل رہا ہے چلے، اور اگر یہ نہیں کرنا تو پھر آپ کو طاقتور ہو کر کھڑا ہونا پڑے گا، اور طاقت اپنی دکھانے اور بحال رکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی قربانی بھی دینی پڑے، تو حق کی راہ میں قربانیاں ہیں جی، جان کی قربانی آخری مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فتح حاصل ہو جائے، تو اس کا کوئی شارٹ کٹ آپ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ اگر دنیا میں امن انقلاب آ سکتا ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں امن انقلاب آنا چاہیے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 10 سال کے عرصے میں 21 مار کے لڑنے پڑے، چھوٹے بڑے ملا کر، ہو نہیں سکتا، پاسبل نہیں، لوگ جب تک طاقت نہیں دیکھ لیتے ٹھنڈ سے نہیں بیٹھتے، توازن جو ہوتا ہے نا طاقت کا، یہ برقرار رکھنا ہوتا، شیر بھی بڈھا ہو جائے تو آپ پتہ ہے گیدڑ اس پہ حملے کرنے شروع کر دیتے، یہ تو فطرت ہے، طاقت کا توازن بنا کے رکھنا پڑے گا، اور کوئی تحریک امن و امان کی کامیاب نہیں ہوگی، کوئی تحریک تبدیلی کی کامیاب نہیں ہوگی قربانی کے بغیر، لوگوں کی رائے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، غلط اور صحیح کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ جانے جائیں گی، اللہ نے سب کی زندگیوں کا فیصلہ کر رکھا ہے، اپنے بندوں کی جانوں کا محافظ وہ ہے جو 1947 میں اتنے مسلمان شہید ہوئے، کون ہے ان کی شہادت کا ذمہ دار؟ کیا جناب؟ ان کو تو پہلے بتا دیا گیا تھا، یعنی کہ اندر اندر تھے نا سورسز۔ قدرت اللہ شہاب بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک کانگریس کے لیڈر کے جو ہیں کمشنر تھے نا، تو ان کے وہ بھی تھے پرسنل اے ڈی سی بھی، تو وہ اپنے جو اہم کاغذات تھے، کیا کہتے ہیں ان کو، پوشیدہ جو راز خفیہ کاغذات تھے، وہ ان کے پاس رکھواتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ایک دستاویز دیکھی جس میں یہ پورا منصوبہ تھا کہ اس طرح جو ہے وہ کرائی جائے گی فرقہ وارانہ فسادات،
اور اس کے لیے اس طرح لوگوں کو اسلحہ پرووائڈ کیا جائے گا، ان میں نفرت پھیلائی جائے گی. تو جو پورا منصوبہ تھا کانگریس میں ڈسکس ہوا تھا، سبھی کانگریس کے جو لیڈرز تھے ان کے پاس اس کی کاپی تھی، ان کے پاس بھی تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے وہ کاپی جا کر جناح کو پہنچا، ملنے گئے تو ایک ہی دفعہ کہتے ہیں میں جناح سے ملا، میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے پڑھا، پھر انہوں نے مجھے پوچھا کہ مسٹر شہاب کیا میں سے رکھ سکتا ہوں؟ کہتے میں نے کہا جی رکھ لوں. کہتے میں واپس آیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کچھ پیپر جو کہتے میں نے کہا میں تو مسٹر جناح کو دیا ہے. کہتے انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ جو کانگریس کے لیڈر تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنے ذاتی دستاویزات میرے پاس رکھتے چھوڑ دیے. تو جناح کو علم تھا، لیکن کیا کرتے، چھوڑ دیتے تحریک کہ لوگ مارے جائیں گے، اور کتنے لوگ مرے. اللہ نے جو لکھ رکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، جس کا جہاں مرنا طے ہے وہاں مرنا طے ہے. اور دنیا میں کبھی تبدیلی کی کوئی تحریک ایسی نہیں چلے گی جو خون بہائے بغیر کامیاب ہوگی. تو آخر کار آخری مرحلہ پھر جان کی قربانی کا آتا ہی آتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. ہو سکے تو روک لے، مگر ہو نہیں سکتا نا. میں نے آپ سے آخری بات کہی ہے کہ اگر خون بہائے بغیر تبدیلی آ سکتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرفیکٹ پرسن تھے اسلام کے، لیکن ہو نہیں سکتا ہے، ہو نہیں سکتا. تو بہرحال جی، عیب لگانا، برائیاں بیان کرنا، غیبتیں کرنا ویلوں کا کام ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جنت حرام کر دی گئی ہے. تنگ دل کے لیے، بد مزاج کے لیے، عیب جوئی کرنے والوں کے لیے، تانے دینے والوں کے لیے. تو وہ دو صفتیں تو یہی ہیں. الذی، وہ شخص ہے جو جمع کرتا ہے مالن مال، وعددہ، گن گن کر اسے رکھتا. مال کی محبت بہت زیادہ ہے. مال کمانے پر اعتراض نہیں ہو رہا، مال کمایا اور لگایا، جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو بکر تھے، عمر تھے، کئی صحابہ تھے ماشاء اللہ. پیسہ تھا، اللہ کی راہ میں لگاتے تھے. دیکھیں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے کئی مکانات تھے، اور ان کے 8-10 مکانات ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے استعمال. جب حضرت فاطمہ کا بھی نکاح کیا ہے تو رخصتی سے رکے ہوئے تھے، گھر نہیں تھا. حضرت علی تو صوفہ میں رہتے تھے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کیوں نہیں کر دیتے فاطمہ کی؟ وہ کہنے لگے کہ گھر کا مسئلہ ہے، رہائش نہیں ہے علی کے پاس. تو کہنے لگے کہ حارث کا کوئی گھر لے لیں. آپ نے کہا پہلے ہی حارث کے کئی گھر میرے ذریعے استعمال ہے، مجھے اچھا نہیں لگا. تو یہ بات حضرت حارث تک پہنچی. تو وہ پھر آئے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم جو گھر آپ کے ذریعے استعمال ہوتا ہے میرے ذریعے استعمال گھر سے زیادہ مجھے خوشی دیتا ہے. آپ مجھے بس بتائیں گھر کون سا چاہیے. پھر آپ نے کہا اور انہوں نے وہ گھر خالی کروایا، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی کر دی آپ نے. تو مال ہونا یا مال کمانا بری بات نہیں ہے. بری بات یہ ہے جمع و عدد، جمع کرنا اور گن گن کر سنبھال کر رکھنا. میں تو کروڑ پتی ہو گیا، میں تو ارب پتی ہو گیا، میں تو کھرب پتی ہو گیا. نہیں، مال استعمال کریں دنیا کی جائز ضرورتوں پر اور باقی دین کی راہ. مال اس لیے جنت خریدے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا اچھا سودا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پائی کہ آپ نے کہا سب سے جو خوش بخت ہوگا، جو سب سے سعید ہوگا، وہ تم لوگوں کی خدمت اور خیال کرے گا. تو سبھی صحابہ کوشش کرتے تھے، پر جن کے کام کو اماں نے خود ایڈمٹ کیا وہ عبد الرحمن بن عوف. پیسہ تو کئیوں کے پاس تھا اور کرتے بھی تھے صحابہ، ایسی بات نہیں کہ نہیں کرتے تھے، لیکن جتنا عبد الرحمن نے کیا وہ انہی کا نصیب تھا. اور آپ دیکھیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی کا کنواں خریدنے کے لیے کیسی دوڑ لگائی تھی انہوں نے کہ کوئی دوسرا مجھ سے پہلے نہ خرید لے. جب مسجد میں اضافی پلاٹ لینا تھا تو خطبے کے دوران چلے گئے حضرت عثمان کہ ایسا نہ ہو کہ خطبے کے بعد کوئی اور بات کر لے، پہلے جا کر بیانہ لے آئے. تو ایسی پھر صحابہ کی لالچ تھی نیکیوں کے. تو مال سے آپ جنتیں کما سکتے ہیں، مال بری چیز نہیں ہے، مسئلہ ہے مال جمع کر کے رکھنا. تو عیب، اخلاقی عیب بیان ہو رہے ہیں، لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھنا، ان کی برائیاں کرنا، غیبتیں کرنا، اور مال کی محبت، مال جمع کر کے رکھنا، یہ عیب ہے جی، دل کا بوجھ ہے یہ.
یحسب وہ سمجھتا ہے ان بے شک مالہ مال اس کا اخلدہ ہمیشہ رہے گا. وہ کیا سمجھتا ہے کہ اس کا مال سدا باقی رہے گا, اینڈ لیس ہے, تباہ نہیں ہونا اس نے. کلا ہرگز نہیں, لینبغن فی الحطامہ وہ حطامہ میں ڈالا جائے گا. نبذہ سے ہے جی. وما ادراک ما الحطامہ کون بتائے تمہیں حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. جہنم کی ایک وادی کا نام ہے یا ایک درجے کا نام ہے جی حطامہ, جس میں بخیل ڈالے جائیں گے. وہ بخیل جو اپنے مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور مال سے محبت کرتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی دعا پڑھا کریں, ربی کنی شح نفسی, اللہ مجھے بخالت سے بچا لے. تو جو مال کو بخالت سے جمع کر کے رکھے گا وہ حطامہ میں ڈالا جائے گا. حطامہ جہنم کا ایک درجہ ہے, ایک لیول ہے, اور اللہ فرماتے ہیں وہاں بھڑکتی آگ ہے. اللہ مزید یہ بھی فرماتے ہیں جو اپنا مال جمع کر کر کے رکھے گا قیامت کے دن اس کا مال تپا کر اس کو لگایا جائے گا. اور وہ کہے گا, فرشتے یعنی کہ وہ جب واویلا کرے گا تو فرشتے کہیں گے گھبراتا کیوں, تو تیرا مال ہے, یہ وہی مال ہے جو تو سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا, یہ وہی مال ہے, اب مزہ لے اس کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ مال کی زکات بھی ادا نہیں کرتا اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنا کر اژدہا بنا کر اس پر مسلط کر دیا جائے, جو اسے پکڑے گا اور کاٹے گا. تو وہ کہے گا کہ میرا پیچھا چھوڑ, وہ جدھر بھاگے گا حشر کے دن وہ سانپ وہیں پہ پہنچ جائے گا اور اسے پکڑ لے گا. تو وہ کہے گا میرا پیچھا چھوڑ, کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ تو وہ کہے گا لے میں تو تیرا خزانہ ہوں, تو نے مجھے سنبھال کے نہیں رکھا تھا, اب مزہ لے میرا. اب یہ ایک سزا, یہ جو سانپ والی سزا ہے یہ حشر کے دن کی ہے, اور یہ اب جہنم کا بیان ہے. قرآن میں 2 جگہوں پر ہے. ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں یہ ان کی پیشانی اور پیٹھے داغنے کے کام آئے گا قیامت کے دن, یہ جہنم میں ہوگا. اور دوسرا یہ اللہ بتا دیں کہ وہ حطامہ میں پھینکے جائیں گے, تو انہیں فزیکل ٹارچر دیا جائے گا اور اس مال سے انہیں جلایا جائے گا. اللہم انی اعوذ بک من ذالک. تو دیکھیں جی, مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, مال استعمال کرنے کے. ایک نہیں, 2 نہیں, ہزاروں مثالیں ہیں آپ کے. مال رکھ رکھ کر کیا ہوا, مر گئے نا. ابھی مذاق ہی کی بات ہے ویسے, مجھے کسی نے عید پر گفٹ دیا, نہیں عید پر نہیں, سردیاں تھیں, کوئی میری دوست ملنے آئی تو وہ میرے لیے بڑی خوبصورت ایک شال لے کر آئی. بہت نرم شال تھی, پتہ نہیں مجھے برانڈ سٹینڈ کا نہیں میں نے نوٹس کیا, لیکن شال بہت ایکسٹرا آرڈنری نرم اور اچھی ہے. تو میری بہن آئی ملنے کے لیے اس کے بعد, تو وہ میں نے شال لی ہوئی تھی, تو وہ ایسے ہاتھ لگا کے لگی تو بہت اچھی ہے. میں نے کہا ہاں بہت اچھی ہے. تو کہتی ہے پھر سنبھال کے رکھوں. میں کہ کیوں؟ تاکہ میں مر جاؤں تو دوجے پان. یہ ہماری مینٹیلٹی ہے نا, کہتی اچھی شال ہے تو سنبھال کے رکھو. میں نے کہا کیوں؟ تاکہ میں مر جاؤں دوسرے پہنے. اب اللہ نے اچھی چیز بھیجی ہے تو میں پہنوں, کیونکہ میرا حصہ وہ ہے جو میں نے پہن لیا, اوڑھ لیا. اور میں نے یہ دیکھا کہ اچھی چیزیں ہماری مائیں جو ہیں وہ الماریوں میں رکھ دیتی تھی, الماریوں میں ہی رہ جاتی تھی, خود مر گئے, اور وہ چیزیں کچھ ہم نے پہنی, کچھ اتنی آؤٹ آف فیشن ہو چکی تھی کہ ضائع گئی. بالکل مت کرے. آپ کا مال میں حصہ ہے جو آپ نے پہن لیا, جو آپ نے کھا پی لیا, اور جو آپ نے اللہ کی راہ میں دی. سنبھال کے کبھی مت رکھے, یہ سب سے بے وقوفانہ معاملہ ہوتا ہے. تو مال سنبھالنے کے لیے نہیں. اچھا, پھر مال کے جب ہم سنبھال کرتے ہیں نا تو پھر دیکھ بھال بھی کرنی پڑتی ہے. مطلب محبت تو خود ہی ڈیولپ ہوگی نا. آپ نے اگر کپڑے رکھے ہیں تو پھر آپ ان کو نکالیں گے, دھوپ لگوائیں گے سیزنز کے مطابق. پیسے رکھے ہیں تو ان کی حفاظت کریں گے, ان کا غم کریں گے, ٹائم ٹو ٹائم چیک کریں گے. ڈیفینیٹلی اگر فرض کریں میرے پاس 2-2.5 لاکھ روپیہ پڑا ہے تو گھر سے آتے جاتے مجھے ٹینشن تو ہوگی نا کہ سیف ہے کہ نہیں, کوئی چپ کے دن لے گیا. تو پھر دل تو پیسوں میں اٹکا ہوا ہے. میں لاکھ تو نہیں, میں پرواہ نہیں کرتی, پرواہ تو ہو رہی ہے. دل تو میرا پیسوں میں اٹکا ہوا ہے, میں کیسے نظر انداز کر سکتی ہوں؟ اگر سونا میرے گھر میں بہت پڑا ہے تو پھر ٹینشن تو ہوگی, تو پھر دل تو ہر وقت مال میں لگا رہے گا. اچھا, راتوں کی کھڑاک بھی ہوگی تو اٹھ کر جا کر چیک کروں گی, پھر دیکھوں گی اچھا سارے پورے ہیں, کوئی کانٹا غائب تو نہیں, کوئی جھمکا غائب تو نہیں, پھر وہ تو ایسے ہی ہوگا. تو پھر ڈیفینیٹلی ہر وقت جس کی دل میں فکر لگی رہے گی اسی کی محبت ہوگی نا. تو ابھی تو ہم بے فکر سوتے ہیں. ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچی بات کہتے ہیں کہ مال کی حفاظت بندے کو کرنی پڑتی ہے, علم بندے کی حفاظت کرتا ہے. تو مال جو جمع کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو جاگتے رہتے ہیں, ان کی نیندیں کہاں. تو لہٰذا مال استعمال کرنے کے لیے ہے. مال ہی فساد کی جڑ ہے جی.
مال اقتدار، عورت کو تو بدنام کیا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ مال اللہ دے، اس کو اچھا استعمال کریں، کھائیں پیئیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، بس اسراف نہ کریں کھانے پینے میں، اللہ کی راہ میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ حسن جو تھے انہوں نے کچھ مہمان تھے تو انہوں نے دسترخوان لگوایا، اور یعنی کہ پرتکلف کھانا لگوایا، مہمان تھے نا کافی زیادہ، تو مہمانوں میں سے ایک صاحب کہنے لگے کہ اسراف میں نیکی ہے، یعنی کہ مہمانوں پر اسراف کیا نا تو نیکی ہے۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نیکی میں کچھ اسراف نہیں ہے، اگر آپ نیکی کی نیت سے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ کوئی اسراف نہیں ہے۔ اگر میں اپنے کھانے کے لیے بے وجہ کئی کئی کھانے بناؤں تو اسراف ہے، لیکن میرے مہمان آ رہے ہیں ان کی تکریم کے لیے میں 2-3 کھانے بنا رہی ہوں، اس میں کوئی اسراف نہیں ہے، کیونکہ وہ مہمان کی تکریم ہے۔ تو وہی انہوں نے جب تکلف دسترخوان لگوایا تو مہمان کہنے لگا اسراف میں نیکی ہے، کہ آپ نے اسراف کر کے نیکی کمائی؟ تو حضرت حسن نے کہا نیکی میں کچھ اسراف نہیں، تو نیکی میں پھر لمٹ نہیں ہے، وہ پھر آپ جو چاہے کریں۔ بخالت ہے، بخالت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اور آپ نے کہا ایک مسلمان پر فرض کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مہمان کو سب پیش کرے جو اس کے بس میں۔ تو ہر حلال اپنی لمٹ کے اندر اپنے مہمان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہمارا ذریعہ یعنی طریقہ اسلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مہمان نوازی کے لیے قرض لیا کرتے، یعنی کہ مہمان آ گیا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر قرض منگوا لیتے تھے یہود سے، سود پر ظاہر ہے وہ دیتے تھے بدبخت، مگر آپ قرض منگوا لیتے تھے اور وفد جو آتے تھے ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، پھر جب زکوٰۃ وغیرہ کے فنڈ آتے تھے تو ان میں سے آپ پے کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے سنت رسول، تو مہمان کی مہمان نوازی کرنا اجر عظیم ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی خصوصیت بیان ہوئی، یہ تو نبیوں کا طریقہ ہے، لہٰذا مہمان کے لیے بہترین چیز پیش کرنی چاہیے۔ 3 دن مہمانی فرض ہے، چوتھے دن سے پھر صدقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن رات کی مہمانی تم پر فرض کر دی گئی، اس کے بعد تم مہمان پر جو خرچ کرتے ہو وہ صدقہ ہے، تو پھر صدقہ بھی تو حسین طریقے سے ہونا چاہیے، پھر اور بہتر کریں۔ تو عربوں کی خوبیوں میں سے ہے ان کی خوبی مہمان نوازی، بہت مہمان نواز تھے عرب من حیث القوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو اور مہمان نواز کر دیا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ اپنے مہمان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا تو یہ تو بخل ہے، اور یہ بہت ہی گھٹیا درجے کا اخلاق ہے، بہت ہی گھٹیا درجے کا اخلاق۔ تو جمع کیا ہوا مال جب جہنم میں لے کر جائے گا، جی مال تباہی کا باعث بنے، جمع کیا ہوا۔ التی، یہ وہ آگ ہے جو تالی چڑھ آتی ہے، تالا سے ہے نا، طلوع آفتاب، طلوع چاند جو ہے، طلوع قمر، تو تالا چڑھنے کو کہتے ہیں، الل افئدہ، دلوں پر، فؤاد کی جو ہے یہ جمع ہے، یہ دلوں پر چڑھ آتی ہے، یعنی کہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں گرمی، ابھی پرسوں اتنی گرمی تھی کہ دل گھبرا رہا تھا، ہے نا، تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ دل تک اثر آتا ہے، اثر آنا کہ گرمی کی شدت ایسے کہ دل سہ نہ پائے، یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی آگ ہوگی کہ اس کی تپش دل تک جلا ڈالے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار انہا علیہ موصدہ، وہ ان پر بند کر دی جائے گی، صد سے ہے جی، موصدہ بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ جب جنت جہنم سے جنتی نکل آئیں گے کہ جن کو چھوڑا جانا ہے وہ سب رہا ہو جائیں گے، صرف کفار رہ جائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے اور جہنمیوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، یعنی آگ ایسے ہوگی جیسے باکسز ہو، اور ان باکسز کو لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیا جائے گا جو آگ ہی کے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے جہنم کی آگ کی کیفیت ہی الگ ہے، دنیا میں ہم سمجھ نہیں پا سکتے، اور ان کو مہر کر کے جہنم میں سیل کر دیا جائے، یعنی کہ آگ کے اوپر آگ، اوپر آگ، اوپر آگ، اور وہ سب اپنے اپنے اس عذاب کے اندر قید کر دیے جائیں گے، سیل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہ مہرے لگا دی جائیں گی، سیل کر دیا جائے، یہ اینڈ آف دا جہنم ہوگا، وہ پھر اسی حال میں رہیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، یہی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس آگ کا اثر دل تک پہنچے گا، اور انہیں اس آگ میں بند کر کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر پیک کر کے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا، جس کی کوئی رہائی، کوئی نجات نہیں ہے۔
تو اللہ ہمیں اس عذاب سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں جہنم کے اثر سے، جہنم کے ٹچ سے بھی محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو اس میں جو سب سے اہم جہنم میں جانے کے اسباب بتائے گئے ہیں، ایک دوسرے کے عیب دیکھنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، اور مال جمع کرنا۔ اب دیکھیں ان میں سے کوئی ایسا بڑا محاذ نہیں ہے، کوئی جنگ پر جانے کی بات نہیں ہو رہی، اخلاقیات کی بات ہو رہی، اور یہ چیزیں ہم اپنے اندر چینج کر سکتے ہیں، ایک زبان ہی تو روکنا ہے۔ تو اپنی عادات ہم بدلیں، کیونکہ پھر وہی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ بندہ جس پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہو، اور جو جہنم کی آگ پر حرام کر دیا گیا ہو، ہین لین سہل قریب، نرم جھکا ہوا آسان اور قریب، اور میں تمہیں وہ بندہ بتاؤں جو جس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، یہ بندہ ہے بد مزاج، ترشرو، تنگ دل، تنگ ہاں تھوڑ دلا، تنگ دل ایک ہی بات، اور عیب بیان کرنے والا، تانے دینے والا۔ دیکھ لیں ایک دوسرے کی اپوزٹ صفتیں ہیں، اور یہی صفتیں اس صورت میں بھی بیان ہو رہی ہیں، اور اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جنت حرام ہے، کیونکہ یہ جو انجام یہاں بیان ہو رہا ہے، انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ، یہ اللہ نے فرمائے ان کے لیے ہے جو جہنم میں ہی ہمیشہ رہنے والے، جو نکال لیے جائیں گے تب تک تو یہ عمل ہی نہیں ہوا ہوگا، جب وہ آخری بندہ بھی نکال لیا جائے گا جس کو نکلنا ہوگا اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے پاس سب علم موجود ہے، تب پھر یہ آخری مرحلہ پیش آئے گا کہ جہنمیوں کو آگ کے صندوقوں میں بند کر کے آگ کے لمبے لمبے پلرز میں قید کر دیا جائے گا، اور ان کو سیل کر دیا جائے گا، یہ حدیث کا بیان ہے، اور پھر جہنم اسی حالت میں رہے گا ہمیشہ۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، تو یہ ان کے لیے ہے، اور ان کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، تو پھر مال کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اور عیب تراشی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو بدنام کرنا نہیں ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے پردے رکھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی خوبی بیان کریں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جب ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا تو ام ایوب جو ہیں وہ آئیں گھر، ظاہر ہے خواتین سے کچھ سنا ہوگا انہوں نے، تو ابو ایوب سے کہنے لگی تم نے سنا عائشہ کے بارے میں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات تو سب کو پتہ چل چکی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تم ہوتی تو ایسا کرتی؟ تو کہنے لگی میں تو کبھی نہ کرتی۔ تو انہوں نے کہا عائشہ تم سے اچھی مسلمان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی ایسا کریں گے، اور اگر میں ہوتا تو اللہ کی قسم میں بھی کبھی ایسا نہ کرتا۔ اور صفوان بن معطل، صفوان بن معطل مجھ سے بہتر مسلمان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کبھی ایسا کریں گے۔ تو دیکھیے یہ ہے خیر خواہی، یہ ہے اچھی بات کسی کے بھی بارے میں، گمان ہی اچھا، اللہ پاک نے کہا نا سورہ نور میں، تم نے مومنوں کے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا، تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے، کہ ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اچھی بات کہنا۔ لہٰذا ہمارا تو دین یہ اصول دیتا ہے کہ اگر شک ہو، یعنی کوئی کیس آیا اور وہ گناہ پروو نہیں ہو سکا، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جائے گا۔ بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسلام نے دیا، یہ پہلے نہیں تھا، اسلام نے دیا کہ اگر 50-50% معاملہ ہے، شاید مجرم ہے شاید نہیں ہے، تو اسے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے کر، شک کا نفع دے کر چھوڑ دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مجرم کا سزا سے بچ جانا اس سے بہتر ہے کہ ایک بے گناہ تمہارے ہاتھوں سزا پائے۔ اور مزید اصول رکھا گیا، خالی الزام لگنے سے کوئی مجرم نہیں ہوتا، وہ ملزم ہے، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ہر بندہ بے گناہ۔ یہ اسلام کے اصول ہیں جنہیں آج دنیا میں انٹرنیشنل لا میں پیش کیا جاتا ہے، جب تک جرم ثابت نہ ہو جائے ہر بندہ بے گناہ، جب جرم ثابت ہوگا تب مجرم مانا جائے۔ تو ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے جو ہے نا پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ مومنوں کا طریقہ نہیں۔ لہذا ایمان سے کیا پیدا ہوتا ہے جی؟ مومنوں کے لیے محبت، اللہ کہتے ہیں نا مومنوں کے دلوں میں مومنوں کی محبت پیدا کر دیں گے، تو جس سے تو آپ محبت کرتے ہیں اس کو تو آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کتنی عمل ہے نا، اگر کوئی آپ کے شوہر کے متعلق بات کرے، آپ کے بچے کے متعلق بات کرے، اور آپ کو پتا بھی ہو ان کے کوئی فرض کریں جھگڑا ہوا اور کوئی بات کی آپ کے بیٹے نے یا آپ کی بیٹی نے یا آپ کے میاں نے، کسی پیارے نے، بہن بھائی نے،
تو کوئی آ کے کہیں دیکھا کیسا وہ بول رہا تھا، پھر آپ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں، اسے غصہ آ گیا تھا، بات ہی ایسی ہو گئی تھی، ڈیفینڈ کریں گے نا، حالانکہ اس نے غلط کیا ہے، آپ ڈیفینڈ کریں گے۔ تو اگر ایمان والوں کے ساتھ محبت ہے تو پھر آپ اسے بھی ڈیفینڈ کریں۔ تو اگر اٹھ کر بس باتیں بنانی شروع کر دیں تو اس کا مطلب ہے محبت نہیں ہے، تو یعنی ہمارے ایمان کا لیول بہت کمزور ہو گیا، کیونکہ مومن تو مومن سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے دلوں کو ایمان سے آراستہ کر دے، اور ایمان کا ثبوت ہے ایمان والوں کی محبت دل میں ہونا، اور جو محبت رکھتا ہے وہ الزام نہیں لگاتا، وہ تو دفاع کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کبھی اس کو رسوا نہیں کرتا، اس کے عیب لوگوں میں بیان نہیں کرتا، مصیبت میں سے تنہا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر ہم اگر مومن ہیں تو پھر یہ صفتیں ہم میں ہونی چاہیے، اپارٹ فرام دیٹ کہ دوسرا کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے ایمان کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، مجھے تو اپنے ایمان کا معاملہ دیکھنا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ ہم کل بات کر رہے تھے نعمتوں کا درست استعمال، تو زبان ملی ہے اچھے کاموں کے لیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی بات کو ورنہ چپ رہو، اور مال ملا ہے جنت خرید لو، تو نعمتوں کا درست استعمال کرو، اور بیکار فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ میرے خیال میں فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ موبائل ہے نا، جس نے ہمیں بہت سارے گناہوں میں دلیل کر دیا، تو اس کا استعمال بھی اچھا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال یا کوئی بات جو آپ ایڈ کرنا چاہیں یا کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔